وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها إلا هو اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اس کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا خود سے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ تو فرمایا کہ اسی کے پاس غیب کی چابی ہیں، اس کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا، وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو خشکی اور سمندروں میں ہے، جو خشکی اور سمندروں میں ہے۔ وہ ہر اس پتے کو جانتا ہے جو درخت سے گرتا ہے، اور زمین کی تاریخیوں میں ہر دانہ اور ہر تار اور ہر خشک چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ آج سورۃ الانعام کی آیت نمبر 59 کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب کی چابیاں 5 ہیں، غیب کی چابیاں 5 ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ کل وہ کیا کرے گا، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس جگہ مرے گا، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ بارش کب آئے گی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ غیب کی چابیاں جو سی ہیں وہ 5 ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کی مفاتیح دی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ تمہارے نبی کو ہر چیز کی مفاتیح دی گئی ہے سوا 5 چیزوں کے۔ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے، وہی جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا۔ بے شک اللہ بہت جاننے والا، بہت خبر رکھنے والا ہے، جیسے کہ سورہ لقمان میں بھی آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے پچھلی حدیث بیان کی کہ غیب کی چابیاں جو سی ہیں یہ 5 ہیں، جس کی میں نے تفصیل آپ کے سامنے بتائی۔ اچھا، اسی طرح اس میں لوح محفوظ کا ذکر آیا۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ غیب کی چابیاں 5 ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کہ ایک تو کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا، کوئی شخص یہ نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ اچھا، پہلا تھا کہ کل کیا ہوگا، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ مرے گا، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی، بارش کب آئے گی۔ اچھا، مگر اب آپ سوچیں گے کہ ہم نے درس قرآن میں اس سے پہلے بے شمار ایسی احادیث کا ذکر کیا جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبریں عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ جو چیز فرمائی گئی ہے
کہ اسی کے پاس غیب کی چابی ہیں، اس کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا، یعنی از خود سے کسی کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے۔ ہاں، اللہ جس کو اس میں سے جتنا علم عطا فرما دے، جتنا علم عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی از خود سے اپنا ذاتی کوئی علم غیب نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا، جتنا عطا فرمانا تھا اس نے عطا فرمایا، اور حضور تو غیب کے بتانے میں بخیل ہی نہیں ہے۔ حضور نے تو غیب کی باتوں کو، بلکہ جو کچھ ہوا، جو آگے ہونے والا تھا، صحابہ کرام کو سب کچھ قیامت تک کی خبریں دے دیں جون سی ہیں۔ تو امام احمد رضا خان صاحب آپ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی کتابوں میں وضاحت کی ہے کہ اگر تمام اولین اور آخرین کا علم جمع کیا جائے تو اس علم کو علم الہی سے وہ نسبت ہرگز نہیں ہو سکتی جو ایک قطرے کے کروڑویں حصے کو سمندر سے ہے۔ ایک قطرے کا کروڑواں حصہ کر لیں تو اس کو بھی جو نسبت سمندر سے، تو تمام اولین و آخرین کا علم اکٹھا کر لیں، اس میں مخلوق سب ہے، تو وہ اللہ کے علم کے سامنے ایسی ہے جون سی ہے۔ تو کیونکہ یہ جون سی نسبت ہے، وہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت متناہی کی متناہی کے ساتھ ہے، اور وہ غیر متناہی کی متناہی ہے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو غیب کا علم عطا فرمایا حضور کو، حضور کے علم کے سامنے باقی ساری مخلوق کا علم اسی طرح ہے، حضور کے علم کے سامنے۔ مگر تمام مخلوق کو شامل کر لیں جس میں نبی کریم صلی اللہ، تو پھر اس علم کا اللہ کے علم کے ساتھ تو خود سے کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جس کو جتنا غیب کا علم عطا فرما دے۔ اب لوح محفوظ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے پاس غیب کی چابی ہیں اور ان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر آگے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، بھلے وہ خشکی کے اندر ہے، زمین کے اندر، بھلے وہ سمندروں کے اندر ہے۔ وہ ہر اس پتے کو جانتا ہے جو درخت سے گرتا ہے۔ دنیا میں کروڑوں اربوں درخت ہوں گے اور ان کے کھربوں ہم تو نہیں گن سکتے، اتنے درخت ہوں گے ان کے جون سے، تو وہ ہر اس پتے کو جانتا ہے جو درخت سے گرتا ہے۔ اور زمین کی تاریخیوں میں ہر دانہ جو زمین کے اندر بویا جاتا ہے، کتنا دانہ بویا جاتا ہے، ایک ایک بوری میں کروڑوں دانے ہوں گے، لاکھوں دانے ہوں گے۔ وہ ہر دانے کو جانتا ہے، ہر دانے کو، اور ہر تر اور خشک چیز، ہر تر چیز ہے یا خشک، وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح تمام مغیبات کو جانتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ خشکی اور سمندر کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ زمین و آسمان سے کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے، ایک ذرہ ریگستان کی ریت میں سے آپ اتنا سی ریت اٹھا لیں تو آپ اس کے ذرے نہیں گن سکتے۔ تو کتنا ہزاروں میل ریگستان دنیا میں موجود ہے، اس کے ہر ذرے، ریت کے ہر ذرے کو جانتا ہے، وہ اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ درختوں کے پتوں میں سے وہ جانتا ہے کہاں پر کون سا پتا گرنا ہے اور کب گرنا ہے اور کب گرا۔ نباتات، جمادات، حیوانات کی تمام حرکتوں کو وہ جانتا ہے۔ زمین کے اندھیروں میں، جو میں نے پہلے مثال دی، جو بیج بوئے جاتے ہیں، وہ ان ہر بیج کو جانتا ہے۔ کوئی چیز زمین و آسمان کی تر ہو یا خشک ہو، اس کے علم سے چھپی ہوئی نہیں۔ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر وہ دانہ جو زمین پر گرتا ہے یا
زندہ یا مردہ، پھل، کوئی بھی چیز، ہر چیز سے واقف ہے۔ تو ہر چیز کا بیان لوح محفوظ میں موجود ہے، لوح محفوظ میں۔ اب قرآن کریم میں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اچھا، اللہ پاک نے کیا فرمایا سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 اور 23 کے اندر؟ زمین میں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی اور نہ تمہاری جانوں میں، لیکن مصیبت ہمارے پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھی ہوتی ہے۔ کوئی مصیبت نہیں پہنچتی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے چند دن پہلے درس قرآن کے دوران میں نے شیخ محی الدین ابن عربی کا ایک واقعہ بیان کیا تھا۔ بے شک اللہ پر بہت آسان ہے تاکہ اگر کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے تو تم اس پر رنج نہ کرو، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا تم اس پر اترایا نہ کرو۔ کوئی چیز ہاتھ سے چلی جائے تو رنج نہ کیا کرو، اور کوئی چیز اگر وہ تمہیں دے تو اس پر اترایا نہ کرو جو کچھ اس نے تمہیں دیے۔ اللہ کسی اترانے والے متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا، تو اس کو لوح محفوظ کیوں کہا گیا ہے؟ اس کو لوح محفوظ، اس کتاب کو اس لیے کہا گیا کہ یہ کتاب محفوظ ہے، جیسے قرآن کریم محفوظ ہے۔ قرآن کریم میں تحریف نہ ہوئی ہے نہ ہوگی، اس لوح محفوظ میں بھی کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، کوئی تحریف نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ پاک نے یہ چیز جو سی ہے فرمائی۔ تو اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اس سے معلوم یہ ہوا، جیسے پیچھے میں نے بیان کیا کہ ہر ادنا یا اعلیٰ چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ اس لیے نہیں لکھی ہوئی کہ ہم تو اپنی کتابوں میں چیزیں اس لیے بھی لکھ لیتے ہیں نا، او یار یہ بات فوراً لکھ لو کہیں میں بھول نہ جاؤں، ڈیٹ بھی لکھ لو، وقت بھی لکھ لو کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ کیا اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ بھول جانے کا اندیشہ تھا جو اس نے لوح محفوظ کے اندر اس کو لکھ لیا؟ اس کو اس کے اندر لکھنے کی ضرورت تھی؟ نہیں۔ کیوں؟ مفسرین فرماتے ہیں بلکہ اپنے خاص مقرب بندوں کے لیے اس نے لوح محفوظ میں یہ تمام چیزیں لکھ دیں۔ انبیاء اور اولیاء کے لیے جن کی نگاہیں لوح محفوظ پر جاتی ہیں، ان کے لیے اللہ کو اس کے لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو خیر، یہ جو علم ہے غیب کا، یہ اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمائے، کوئی خود سے اس کو بیان نہیں کر سکتا۔